السلام علیکم ناظرین، ہسٹری لائیو نو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں ناظرین۔ امریکہ اور ایران جنگ کے درمیان 8 اپریل کی صبح سیز فائر کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، اس وقت جو ہم نے اپنا انالیسس دیا کہ اس سیز فائر کے اعلان کے اندر کون سے گیپس ہیں اور کون سے جو ایسی چیزیں ہیں جو جا کے ایریٹنٹس بن سکتی ہیں، اس پروسیس کو ڈیریل کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت ہم نے اس پہ بات کی کہ جو لیبنن ہے وہ ایک گیپ نظر آ رہا ہے، اگرچہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو جتنے بھی فرنٹس ہیں انکلوڈنگ لیبنن جو ہے وہاں پہ سیز فائر مکمل طور پہ افیکٹو ہوگا، لیکن جو اسرائیل ہے اس کی طرف سے اس کی ایک ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جو لیبنن ہے وہ اس کا پارٹ نہیں ہے اور سیز فائر جو ہے وہ صرف اور صرف ایران کی حد تک ہے۔ تو اس کے بعد بدھ کے روز جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے لیبنن کے اوپر جو ہے وہ ایک قیامت برسا دی گئی۔ بیسیوں طیاروں نے بمباری شروع کی اور انہوں نے سویلین انفراسٹرکچر کو اور سویلینز کو بہت بری طرح سے نشانہ بنایا۔ 300 سے زائد لوگ جو ہیں ان کو شہید کیا گیا اور ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے۔ ہاسپٹل جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ جگہ کم پڑ گئی تھی، اتنے زیادہ لوگ زخمی تھے اور جو میڈیکل کیئر کا جو عملہ ہے وہ بھی کم پڑ گیا تھا۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر پوری دنیا سے بہت زیادہ آوازیں اٹھی کہ جو اسرائیل ہے وہ جان بوجھ کر اس سارے جو سیز فائر اور مذاکرات کا عمل ہے اس کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، اسرائیل جو ہے اس کے کیوں یہ جو بینیفٹ میں ہے کہ وہ اس پیس پروسیس کو ڈیریل کرے، تو اس پہ جو اسرائیل ہے اس کے بڑے سٹیٹڈ قسم کی پوزیشن تھی، بڑے آبجیکٹیو اس کے کلیئر تھے کہ وہ ایران کے اندر جو ہے وہ رجیم چینج چاہتا تھا، اپنی مرضی کی ایک نیوٹرل جو ہے وہ حکومت وہ چاہتا تھا، جیسے انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بشار الاسد کو شام سے نکال کے وہاں پہ اپنی مرضی کی ایک گورنمنٹ انسٹال کر رکھی ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ماڈل جو ہے وہ ایران کے اندر ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ان کی یہی تھی کہ جب 2-3 ہفتے کا یہ آپریشن ہوگا اور ایرانی جو لوگ ہیں وہ پہلے ہی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور ان کو صرف ایک پش چاہیے اور اس سے جہاں پہ حکومت جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ حماس کے بعد اور حزب اللہ کو کمزور کرنے کے بعد اس کو اس پورے خطے میں کوئی اب تھریٹ نہیں رہا سوائے ایران کے، اور اگر وہ ایران کے اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کر لیتا تو اس سے جو ہے وہ پورے خطے کے اندر اسرائیل ایک ہی بڑی پاور بن جاتی اور یوں پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ رحم و کرم پہ ہوتا اور پھر شاید اس کو امریکہ کی بھی اس طریقے سے ضرورت نہ رہتی۔ اور اب بھی جو سچویشن ہے، پہلے تو امریکہ اور یوکے نے اسرائیل کو اس لیے بنایا کہ وہ ان کا ڈرٹی ورک کرے گا، ایک بدماش سا ہے، غنڈہ ہے، تو وہ ان ساری ریاستوں کو اس کے تابع اور ماتحت رکھ کے وہ جب بھی کسی کے اوپر بمباری کرانا چاہیں گے اور وہ اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ اس کو استعمال کریں گے۔ لیکن اسرائیل جو ہے وہ اب بہت زیادہ پاورفل ہو چکا ہے اور اب وہ بہت ساری جگہوں پہ امریکہ کی ڈکٹیشن قبول کرنے کے بجائے امریکہ کو چیزیں ڈکٹیٹ کرواتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو اس کا جو پرپس تھا وہ جب پورا نہیں ہوا تو وہ بہت زیادہ ڈسپریٹ ہے، بہت زیادہ فیوریس ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی طریقے سے بھی چیزیں امن کی طرف جائیں۔ اس کے لیے چاہے کوئی ایٹم بم کا استعمال کرے، جو بھی کرے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کو اس وقت جو ہے وہ نیوٹرل کیا جائے، کیونکہ ایران اگر ایسی سچویشن میں سروائیو کرتا ہے اور جو ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر اپنا کنٹرول بنایا ہے اور اس کے بعد جو خلیجی ممالک ہیں وہ کمزور ہوئے ہیں، امریکن بیسز جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی یہاں پہ نہیں رہی اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ خلیجی ممالک کو وہ سپورٹ کر سکے، تو اس سے ایران کا جو خطے کے اندر اثر و رسوخ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور ایران جو ہے وہ بہت سارے ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ وہ اس سارے پوٹینشیل کو اگر اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے تو وہ دنیا کی چوتھی بڑی طاقت بن جائے گا۔ تو اسرائیل کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان ایکسپیکٹڈ ہیں اور مس کیلکولیٹڈ لگتی ہیں اس کو کہ انہوں نے تو کچھ اور سوچا تھا اور یہ آؤٹ کم جو ہے وہ بالکل ایران کی فیور میں جا رہا ہے۔ تو اس لیے وہ اس سارے عمل کو کسی نہ کسی طریقے سے رکوانا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے لیبنن کے اندر یہ اٹیکس کیے۔ اور اس کا ایک اور جو ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ چونکہ ایران جو ہے وہ اب شاید ان کے اوپر دوبارہ اٹیک نہ کرے،
اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حزب اللہ کو جو ہے وہ نیوٹرل کریں گے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا کہ اگر ایران جو ہے وہ حزب اللہ کے سائڈ پہ کھڑا نہیں ہوگا تو پھر جو ایران کے جو اتحادی ہیں، ہوتیز ہیں، یا جو یہ حزب اللہ کے لوگ ہیں، یا جو عراق کے اندر اس کے سپورٹرز ہیں، کل کو وہ بھی پھر ایران کی سپورٹ نہیں کریں گے کہ ایران جو ہے اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، تو پھر ہم نے تو ایران کی خاطر ہم جنگ میں کودے تھے، تو ایران کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرے۔ تو اسی لیے ایران نے جو ہے وہ یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ یہ سیز فائر اور یہ مذاکرات تبھی آگے بڑھیں گے اگر جو ہے وہ لبنان کے اندر بھی سیز فائر کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے، ادروائز جو ایران ہے وہ اس کا پارٹ نہیں بنے گا۔ تو سب سے جو بڑا تھریٹ نظر آ رہا ہے اس وقت وہ اسرائیل کے جو پلانز ہیں، جو اس کے منصوبے ہیں، جو اس کو وہ سبوتاج کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت مذاکرات کو اور اس پیس پروسیس کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اسرائیل سے ہے۔ اور دوسری جو چیزیں ہیں کہ جو امریکن گورنمنٹ ہے، اس کے جو وزراء ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ ٹرمپ کی جانب سے بھی مسلسل جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول ہے ایران کے پاس رہنا، وہ ان کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو میڈیا ہے ویسٹرن، وہ بھی اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایران کے پاس رہتی ہے تو پھر یہ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا فیلئر ہے، اور ان کو جو نیکسٹ ریپبلکن کے لیے الیکشن ہے وہ بھی اس سے بہت جتنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر جو جی ڈے وینس ہیں جو مذاکرات کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، وہ امریکہ کے نائب صدر ہیں، اور وہ پوٹینشلی ریپبلکن کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے لیے نیکسٹ الیکشن میں کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کی اس جنگ کی وہ حمایت بھی نہیں کر رہے تھے، وہ جو پبلک میں تو ان کو وہ ڈیفینڈ کرتے تھے، لیکن بیہائنڈ دا سینز اور جو بیہائنڈ دا ڈورز جو میٹنگ ہوتی تھی وہ اس کو کرٹیسائز کرتے تھے۔ تو ان کے لیے بھی بڑا کڑا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے ایران کی جو یہ ساری شرائط ہیں ان کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو جو مذاکرات کا پروسیس ہے وہ کافی چیلنجنگ ہے، اور کافی مشکلات ہیں اس میں، لیکن اس کے اندر جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ ایران بھی جو ہے وہ حتی الامکان یہی کوشش کرے گا کہ چیزیں پیس کی طرف جائیں، اور امریکہ جو ہے وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اس وار آف چوائس کو جو اس نے صرف اسرائیل کی خاطر جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا، وہ اس کو آگے بڑھائے، کیونکہ اسکلیشن جو ہے وہ اب اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ امریکہ کے پاس صرف دو آپشنز ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز کا استعمال کرے، جو انتہائی بڑی جو ہے وہ جو انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہوگی، جینوسائیڈ ہوگا، اور امریکن اپنے لوگ جو ہیں اور ویسٹرن میڈیا بھی اس کو بڑا کرٹیسائز کر رہا ہے کہ ایران جو ٹرمپ ہے اس نے آخر دھمکی بھی ایسی کیوں دیا، ایسے الفاظ کا بھی کیوں استعمال کیا، کیونکہ اگر اس کی لڑائی ہے تو وہ ایرانین ملٹری سے ہے، وہ ان کو پنش کرنے کی بجائے اس نے ایران کے لوگوں کو ہی پنش کرنے کا جو ہے وہ پلان کیا ہے۔ تو وہ والا آپشن جو ہے وہ فیزیبل نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا ہے بوٹس آن گراؤنڈ، تو اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بڑی ڈیٹیل سے ایک ویلاگ کیا تھا کہ ایران کا جو ٹوٹل ٹیریٹری ہے وہ 16 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور جس طریقے سے عراق وار کے اندر جو ہے وہ 2003 میں امریکہ نے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے وہ فورسز کو استعمال کیا، اور 70,000 سے زائد جو کرد ملیشیا ہے ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملایا۔ تو یہاں پہ اس جو ہے وہ ایران کو مکمل طور پہ فتح کرنے کے لیے 16 لاکھ سے زائد ملٹری کی ضرورت ہے۔ تو اتنے زیادہ جو ایکٹیو ٹروپس ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں ہی نہیں، اور اگر وہ سارے ریزروز اکٹھے کر کے اتنے لوگ مکمل کر بھی لے تو ایران کی جو ریزیلینس ہے، اور انہوں نے جو ایک پلان کر لیا ہوا ہے کہ یا وہ مریں گے یا وہ ماریں گے، تو اس سچویشن میں بہت زیادہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ امریکہ کے اندر جائیں گی، اور امریکہ کبھی بھی اس چیز کو اسرائیل کے لیے وہ اس حد تک کبھی جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو ان سارے سینیریوز کو اگر ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو کچھ جو ہے وہ سلور لائننگ ہمیں یہی نظر آتی ہیں کہ شاید چیزیں آگے بڑھیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ امریکہ کو اسرائیل کو روکنا ہوگا، نیتن یاہو کو روکنا ہوگا، ورنہ جیسے اس نے پہلے ٹرمپ کو اس جنگ کے اندر پھنسایا ہے اور ٹرمپ کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑا، تو وہ مزید کوشش کرے گا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس جنگ میں پھنسا رہے، کیونکہ اس کے بہت لمبے چوڑے عزائم ہیں، اور وہ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جیسا جینوسائیڈ اس نے غزہ کے اندر کیا اور دنیا نے اس کو چھوڑ دیا، تو اب اس کے حوصلے اور بلند ہیں۔
وہ بالکل بھی اس کو کوئی احساس شرم یا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ اگر وہ ایسا ہی جینوسائیڈ اسے ایران کے اندر کرنا پڑے یا کہیں اور کرنا پڑے، لیکن اس سے امریکہ کے لیے بہت شدید مشکلات ہوں گی۔ پہلے ہی اس کی جو مارل اتھارٹی ہے جس کے اوپر وہ ہمیشہ لیکچر دیتا تھا ہیومن رائٹس کے بارے میں، فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں، اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ چکے ہیں، اور اب اگر امریکہ جو ہے وہ کسی اور کو ہیومن رائٹس وائلیشن کی جو ہے وہ لیکچر پڑھائے گا یا ان کو سبق دے گا، تو کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ اس کی اپنی جو سچویشن ہے وہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ تو ناظرین، وی لاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس سلسلے میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ابھی تک جو ناظرین جو ایرانین میڈیا ہے اس کی طرف سے ایسی نیوز سامنے آ رہی ہیں کہ جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان شاید ابھی انہوں نے آنے کا پلان نہیں کیا، اور ان کا یہی سٹیٹڈ ویو ہے کہ سب سے پہلے لیبنن کے اندر بھی مکمل طور پہ سیز فائر کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں فردر جو بھی اپڈیٹ آتی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ وی لاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔